کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کا ایک قول سنو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت ایک کوئلے کی طرح ہے، اگر کوئلہ گرم ہوگا ہاتھ جلائے گا، کوئلہ گرم ہوگا ہاتھ جلائے گا، اور کوئلہ ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کو کالا کرے گا۔ اگر بروں کی صحبت میں نانا مولانا میں تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی من دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر، حدیث کے الفاظ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر بری صحبت میں بیٹھے ہو، بروں کی سنگت اگر تم نے اختیار کی ہے، بروں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، تو بروں کی صحبت ایک نہ ایک دن تو تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین، وقال آخر ولا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کل اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے سوسائٹ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، اور اسی باتوں میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ انسان زیادہ تر سوسائٹ اور آتماتیہ کی طرف جب جاتا ہے تو وہ انسان پہلے اپنے دوست اور یار دیکھ لیں، اپنی صحبت کو دیکھ لیں کہ وہ اٹھتا اور بیٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ یہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج اسی جملے پر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، پوری آیت اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنا دوست کس کو بنا رہے ہیں، کون ہے جس کے ساتھ ہم اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کون ہے ہمارا دوست، کن کے ساتھ ہم نے اپنی یاری کو لگایا ہے۔ انسان کے اندر اثر قبول کرنے کی فطرت موجود ہے، انسان اثر کو جلدی قبول کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا تھا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ جب انسان کے اندر اثر قبول کرنے کی اللہ نے فطرت کو رکھا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا دوست کسے چن رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ کیا ہر ایک کو دوست بنا لیا جائے، ہر ایک کے ساتھ یاری لگا لی جائے،
ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جائے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ اگر جب تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اب تمہیں دوست کس کو بنانا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اسے بھی بتایا ہے، کسے دوست بنانا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اسے دوست بنانا ہے جو سچے ہیں، اسے دوست بنانا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اسے دوست بنانا ہے۔ دوست وہ نہیں جو ہمیں فلم دکھانے کے لیے تھیٹر میں لے جائے، دوست وہ نہیں جو ریسورٹ میں گھمانے کے لیے ہمیں لے جائے۔ سچا دوست وہ ہے جو اگر ہم باہر کھڑے ہوں تو ہمیں ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر آئے۔ دوست وہ نہیں ہے جو تاوڑی مارنے کے لیے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے اور دعوت میں لے جائے۔ دوست اسے نہیں کہا جاتا ہے جو طرح طرح کے گناہوں میں انسان کو لے جائے۔ دوست سچا وہ ہوتا ہے کہ خود بھی گناہ سے بچے، اپنے دوست کو بھی بچائے۔ ہمیں دوست کس کو بنانا ہے، کس کی صحبت میں ہمیں رہنا ہے۔ اگر انسان کی صحبت اچھی ہے تو پھر انسان گناہوں کے دلدل سے بچ جاتا ہے۔ پھر اگر انسان نے اپنی صحبت کو بگاڑ دیا، اگر آج ہم ہر ایک کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، یہ ابھی میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو ایمان والے ہیں، ان دوستوں کا تذکرہ جو ایمان والے ہیں۔ بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو سرکار نے پہلے ہی فرما دیا، وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُنَاكِحُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُعَاقِلُهُمْ۔ اگر وہ بد مذہب ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام ہے، اگر وہ بد مذہب ہیں تو ان کے ساتھ کھانا بھی حرام ہے، اگر وہ بد مذہب ہے تو ان کے ساتھ پینا بھی حرام ہے، اگر وہ بد مذہب ہے تو ان کے ساتھ رشتہ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بد مذہب ہیں، ان کا تذکرہ ابھی نہیں کر رہا ہوں، ابھی ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہمیں کن کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کس کو اپنا دوست بنانا ہے۔ اگر انسان نیکوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو پھر نیکوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی نیک بناتا ہے۔ اگر انسان نیکوں کی صحبت میں بیٹھا، صحبت اثر کرتی ہے۔ یار اگر جب کسی کا نام رکھو تو نام اثر کرتا ہے، نام رکھو تو نام اثر کرتا ہے، تو انسان اگر کسی کی صحبت میں بیٹھے گا تو صحبت اثر نہ کرے گی۔ آج ہمارے کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں مولانا میں تو خالی اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں لیکن وہ سگریٹ پیتا ہے میں نہیں پیتا ہوں، وہ طرح طرح کے گناہ کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں۔ اگر اس کی صحبت میں بیٹھے ہو تو ایک نہ ایک دن تم بھی سگریٹ پیو گے، اگر شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو ایک نہ ایک دن ایک گھونٹ تمہیں بھی پینا پڑے گا۔ دوست اسے نہیں بنانا چاہیے، دوست اسے بنانا چاہیے جو ہر وقت ہمارے کام آئے، ہمیں دین کی طرف لے کر آئے۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اور اگر نیکوں کی صحبت اختیار کی، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کیسے بھی ہیں، اگر نیکوں کی صحبت سے لگ گئے، اگر نیکوں کے دامن میں لگ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور کرم فرمائے گا۔ اس نیک بندے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنا دے گا۔ ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور بندہ جب نیک کی صحبت میں آ جاتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے کامل بزرگ گزرے۔ حضرت سری سختی ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، حضرت سری سختی نے دیکھا کہ اسی راستے کے کنارے پر ایک نالی، گٹر کی نالی ہے، اور گٹر کی نالی کے پاس ایک انسان شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہے۔ گٹر کی نالی کے پاس ایک انسان شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہے اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے، اور ہے بھی کہاں؟ وہ گٹر کی نالی کے پاس پڑا ہوا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت سری سختی قریب آئے، دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے اور اللہ کا نام لے رہا ہے، تو حضرت سری سختی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ پانی کا ایک گلاس لے کر آؤ۔ پانی کا گلاس لایا گیا، لوگوں نے کہا حضور آپ نے پانی کیوں منگوایا؟ حضرت سری سختی فرماتے میں نے پانی اس لیے منگایا ہے کہ اس پانی سے میں اس شرابی کی زبان کو دھونا چاہتا ہوں، پانی سے اس شرابی کی زبان کو دھونا چاہتا ہوں۔ ناپاک زبان سے خدا کا پاک نام لے رہا ہے، زبان تو ناپاک ہے، شراب پی کر آیا، ناپاک زبان سے خدا کا پاک نام لے رہا ہے، اس لیے میں اس کی زبان کو دھونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کا پاک نام لے تو زبان کو پاک کر کے لے، اللہ کا پاک نام لے تو زبان کو پاک کر کے لے۔ حضرت سری سختی نے پانی منگایا اور اسی شرابی انسان وہاں مدہوش پڑا ہے، آپ نے اس کی زبان کو باہر نکالا، پانی سے صاف کر دیا، اور پانی سے صاف کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا انسان تو مدہوش پڑا ہے، تیری زبان ناپاک تھی، میں نے تیری زبان کو پاک کر لیا ہے۔ سری سختی اتنا کہہ کے آگے تو چلے گئے۔ رات کو جب سوئے
قسمت کا ستارہ چمکا، خواب میں بتایا گیا، رب کی طرف سے آواز آئی، اے سری سختی، تم نے ہماری محبت میں اس کی زبان کو صاف کیا تھا، ہم نے تمہاری محبت میں اس کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ تم نے ہماری محبت میں اس کی زبان کو صاف کیا تھا، ہم نے تمہاری محبت میں چند منٹ جو تم اس کے پاس کھڑے رہے، تمہاری صحبت کی برکت یہ تھی، تم نے اس کی زبان کو ہاتھ لگایا ہے، چند منٹ اس کے پاس کھڑے رہے، تم نیک تھے وہ برا تھا، تم نیک تھے وہ برا تھا، ہم نے اس کی برائی کو نہیں دیکھا، تمہاری نیکی کی وجہ سے، تمہاری صحبت کی وجہ سے ہم نے تمہاری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا ہے۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں یہ بات میں نے جب دیکھی خواب میں، آنکھ کھلی، فرماتے میں فوراً اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں آیا نماز تہجد ادا کرنے۔ سری سختی فرماتے جیسے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے وہ شرابی آ کر نماز پڑھ رہا ہے، مجھ سے پہلے وہ انسان مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت سری سختی فرماتی جب میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز سے جب وہ بندہ فارغ ہوا تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور سری سختی فرماتے میں نے اسی انسان سے کہا، انسان کیا بات ہے، اے انسان کیا بات ہے، رات کو تو شراب کے نشے میں تھا اور ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ انسان کہنے لگا، سری سختی جب خواب میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ نیکوں کی صحبت ہے کہ اگر بندہ گنہگار کتنا بھی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اگر نیکوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اللہ ضرور کرم فرماتا ہے، اسے ضرور نیک بناتا ہے۔ اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنا، نیکوں کے پاس جانا تو بڑی بات ہے، اگر انسان نیکوں کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے، نیکوں کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار صحابت قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، بہت ہی ظالم تھا، ہمیشہ ظلم کرتا تھا، امیر ترین انسان تھا، اللہ نے اسے مال سے بھی نوازا تھا۔ اور یاد رکھنا، جب بھی اللہ مال دے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہنا، اللہ مال تو دیا ہے گھمنڈ مت دینا، مالک مال دیا ہے تکبر مت دینا۔ آج انسان چند پیسوں کے عوض میں بڑا ہونے کے بعد جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں کو دھتکارتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اپنے گھر ہی کے غریب لوگوں کو مارتا اور پیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ظالم کسی مظلوم پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور جب مظلوم اپنی زبان سے آہ کہتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ مظلوم جب آہ کرتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ وہ انسان امیر ترین انسان تھا، اللہ نے مال سے نوازا تھا، ظالم تھا۔ کیسا ظالم تھا کہ اس نے اپنے ظلم اور بربریت کی بنیاد پر 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کو قتل کیا۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، یار اتنا بڑا ظالم ہو چکا ہوں میں، 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک یہودی عالم کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ انسان کہتا ہے، مولانا میں نے بہت ظلم کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت لوگوں کو ستایا ہے، اب میں آیا ہوں توبہ کرنے، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ وہ یہودی مذہب کا عالم سننے کے بعد کہتا ہے، بھاگ جا میرے پاس سے، 99 لوگوں کو قتل کر کر اب معافی مانگنے آیا ہے، بھاگ جا میرے پاس سے، اللہ کوئی تیری توبہ قبول نہ کرے گا۔ تو وہ پہلے سے ہی ظالم تھا، آنے والا پہلے سے ہی ظالم تھا۔ اس نے کہا جب 99 قتل کر کر آیا ہوں اللہ معاف نہیں کرے گا تو اب سینچری ختم کر دوں، 100 مکمل ہی کر دوں۔ جب 99 کر کر آیا ہوں اللہ معاف نہ کرے گا تو ایک اور بڑھا کر 100 کا آنکڑا ہی ختم کر دوں۔ تلوار نکالی، اسے بھی مار ڈالا، کہا اب 100 ختم ہو گئے۔ پھر باہر نکلا، کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی اور ان سے جا کر کہا، یار میں 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری بستی میں تو کوئی اللہ کا نیک ولی موجود نہیں ہے، بستی سے تھوڑی دوری پر چند قدم کے فاصلے پر اللہ کے کچھ نیک بندے وہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بستی سے تھوڑا دور ہے، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جا ان کے پاس چلا جا، وہ نیک بندوں کے پاس چلا جا، تو اگرچہ گنہگار ہے لیکن نیک بندوں کے پاس چلا جائے گا اور وہ دعا کر دیں گے تو اللہ تیرے گناہ ضرور معاف کر دے گا۔ وہ انسان سنتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، بستی کو پار کرتا ہے، ابھی وہ اللہ والوں کی بستی پر پہنچا نہیں، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکل گئی۔ کسے پتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو ہیں، 2 بجے تک کتنے لوگ زندہ رہیں گے؟ کسے پتا ہے؟ ہم آئے تو ہیں مسجد میں، کسے پتا ہے کہ جمعہ کی نماز نصیب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
آج ہم شہر کے اندر دن دناتے پھرتے تو ہوتے ہیں، جاؤ بازار میں جا کر دیکھ لو، ہمارے کفن کے کپڑے آ چکے ہیں، ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہے، اور ہم دن دناتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، آج نہیں مولانا کل توبہ کریں گے، کل نہیں پرسوں توبہ کریں گے، رمضان کے مہینے میں توبہ کریں گے۔ کسے معلوم ہے کہ جمعہ پڑھنے آئے تو ہیں، پڑھ بھی سکیں گے یا نہ پڑھ سکیں گے؟ آج جو توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں نا، آج بات سننے کے بعد بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہوگا، ہاں مولانا نے بات جو کہی وہ تو صحیح ہے، لیکن ابھی تو میں نوجوان ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ آج یہ نوجوان جو غلط روش پر ہے، وہ آج سوچ لے، کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا کب موت کا فرشتہ آ جائے، کسی کو نہیں معلوم کب روح نکل جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا، کچھ لوگ سفر کے وقت، ایک بات یاد آئی میں بتاتا چلوں، جب سفر کرتے ہیں تو کار میں گانا بجاتے ہیں، سفر میں ٹائم نہیں نکلتا تو گانا بجا رہے ہیں، اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے، گانا سنتے سنتے جا رہے ہو، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں روح نکلی تو، وہیں اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ گانا سنتے سنتے مرو گے۔ اس لیے ضرورت ہے، لوگ آج اجمیر شریف جاتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر چھٹی میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن چھٹی میں جانے والوں، چھٹی میں جانے سے پہلے کبھی محلے کی مسجد میں بھی تو چکر لگایا کرو، محلے کی مسجد میں بھی تو آیا کرو۔ چھٹی میں جانے کے لیے ہم سارا راستہ گانا سنتے سنتے کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز کے آستانے پر گانا سنتے سنتے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا۔ وہ انسان اپنی بستی سے نکلا، اللہ والوں کی بستی کے قریب جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، موت کا فرشتہ آتا ہے، روح نکل جاتی ہے، جیسے روح نکل گئی وہ انسان وہیں لڑک کر نیچے گر گیا، انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہو گیا، اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ انسان مرا، عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے۔ دونوں فرشتے آنے کے بعد جھگڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے گنہگار تھا، ہم لے کے جائیں گے، یہ بندہ گنہگار تھا، ہم لے کے جائیں گے اور اسے عذاب دیں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے اگرچہ گنہگار تھا لیکن توبہ کرنے بھی تو جا رہا تھا، اگرچہ گنہگار تھا توبہ کرنے تو جا رہا تھا۔ جب دونوں فرشتے جھگڑنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے دونوں فرشتوں جھگڑو مت، اگر فیصلہ چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اگر وہ انسان اپنے گھر سے اللہ والوں کی بستی پر جتنا فاصلہ ہے اس سے ناپا جائے، اس کے گھر سے اللہ والوں کی بستی تک جتنا فاصلہ ہے اسے ناپا جائے، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اگر وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہیں تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ جب اللہ نے یہ اعلان فرمایا، فرشتوں سے فرمایا فرشتوں زمین کو ناپا جائے، جیسے فرشتے زمین ناپنے لگے، اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سمٹ جا، زمین سمٹ جا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ جب کسی بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ بچاتا ہے بندوں کو۔ فرشتوں سے جو حکم فرمایا فرشتوں زمین ناپو، اب فرشتے زمین ناپ رہے ہیں اور اللہ زمین کو حکم دے رہا ہے زمین سمٹ جا۔ اچھا زمین سمٹ گئی، کتنا سمٹی؟ بتایا جاتا ہے کہ وہی بندہ اللہ والوں کی بستی سے 1 فٹ آگے تھا، زیادہ آگے نہیں، 1 فٹ ہی صرف آگے تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا فیصلہ تھا کہ اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا رحمت کے فرشتوں اس انسان کو اٹھاؤ، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی وہ نیکوں کی صحبت میں گیا نہیں، ابھی وہ پہنچا نہیں تھا نیکوں کی صحبت میں، لیکن نیکوں کی صحبت میں جانے کا اس نے ارادہ کیا، 1 فٹ آگے بڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ یہ تو ہوا نیک انسان سے اللہ والوں کی بستی کے پاس جانے کا انعام، ابھی پہنچا نہیں، راستے میں تھا، 1 فٹ آگے بڑھا تھا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ اب دوسری طرف آئیے، سکے کا دوسرا رخ دیکھیے۔ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک طرف کا سکہ کبھی نہیں چلتا ہے، ایک سکہ ایک طرف والا کہیں نہیں چلتا ہے، سکے کے دونوں رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والا چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ ایک حدیث اور یاد آئی، سنو ایمان تازہ ہوگا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے ان جماعت کو دیکھنے کے لیے
جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، سارے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر فرشتے وہی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں مالک ہمیں جس جگہ بھیجا تھا وہاں کچھ لوگ بیٹھ کر تیرا ذکر کرتے تھے، تیری عبادت کرتے تھے، تجھے راضی کرتے تھے۔ تو اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، جتنے لوگ عبادت کرتے تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے، جتنے لوگ ذکر کرتے تھے عبادت کرتے تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اسی درمیان ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے مالک کچھ لوگ تو عبادت کرتے تھے، ایک بندہ تھا جو عبادت کرنے نہیں آیا تھا، ایک بندہ تھا جو عبادت کرنے ذکر کرنے نہیں آیا تھا، جہاں ذکر ہو رہا تھا وہاں سے گزرا تھا۔ ایک بندہ عبادت کرنے بھی نہیں، ذکر کرنے بھی نہیں، جہاں ذکر ہو رہا تھا وہاں سے گزرا تھا۔ مالک اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے پاس سے گزرا تھا، ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ نیک بندوں کے پاس سے گزرا تھا، ہم نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے نیکوں کی صحبت۔ نیکوں کی صحبت انسان کو کتنا کام آتی ہے کہ اگر بندہ گنہگار بھی ہو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اب سکے کا دوسرا رخ دیکھیے، بروں کی صحبت، بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جواریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ کے ستانے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ وہ مولانا وہ کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں، اگر اس کی صحبت میں ہو تو ایک نہ ایک دن تم بھی گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان تھا، سنگت خراب تھی، دوست اس کے جو تھے وہ شرابی تھے، شرابیوں کی صحبت میں وہ بیٹھنے لگا، دوستی اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ وہ بھی شراب کا عادی ہوا، شراب پیتے رہا، شراب پیتے رہا، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آیا۔ کچھ لوگ اسے ملنے آئے، دیکھا کہ بالکل آخری وقت ہے، اب اس کی روح نکل جائے گی، تو آنے والوں نے کہا انسان بالکل تیرا آخری وقت ہے، کلمہ تو پڑھ لے، آخری وقت ہے کلمہ تو پڑھ لے۔ تو وہ شرابی انسان کہتا ہے تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ وہ آنے والے کہہ رہے ہیں یار آخری وقت ہے، اب ابھی تیری روح نکلنے والی ہے، اب کلمہ پڑھ لے۔ تو انسان پھر کہتا ہے تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، یہی کہتا رہا اور مر گیا۔ یہ ہے بری صحبت، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ابھی چند سال پہلے لاہور میں ایک انسان دور دراز سے لاہور میں کمانے کے لیے آیا، محنت اور مزدوری کرنے کے لیے آیا۔ وہ محنت اور مزدوری کرنے لگا، راستے میں دوستوں کے پاس جا کر بیٹھنے لگا، کچھ نئے یار بنا لیے، اور جب انسان نئے نئے یار بناتا ہے تو ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے سامنے اچھا مت بنو، اگر اچھا بننا ہے تو رب کی بارگاہ میں اچھا بنو۔ لوگوں کے سامنے اچھا بن کر کیا کر لو گے؟ انسان ہے، آج جو انسان تمہیں اچھا کہتا ہے کل تمہیں برا بھی کہے گا۔ اگر اچھا بننا ہے تو رب کی بارگاہ میں اچھا بنو۔ وہ مزدوری کرنے آیا تھا، دن رات محنت کرتا، رات میں دوستوں کے نئے نئے دوست بنائے، ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے ان کے پاس جاتا، کچھ خرچہ کرتا۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں میں عادت ہے، وہ کچھ خرچہ کرتا، نئے نئے دوست بن گئے۔ اب وہ جن دوستوں کے پاس بیٹھتا تھا وہ تھے جواری، جوا کھیلتے تھے، اسے بھی لت پڑ گئی۔ اچھا جیسے ہی لت لگ گئی، اب وہ انسان دن بھر محنت کرتا، رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتا، پیسے کی لالچ آ گئی۔ وہ انسان روزانہ کئی دن تک ایسا معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس جتنا مال تھا اس نے سارا مال جوئے پہ لگا دیا، جتنا تھا سب لگا دیا۔ اب کرنا ایسا ہوا کہ وہ اپنا سارا مال جوئے پر لگا تو دیتا ہے، جوا جیت بھی جاتا ہے اور بہت سارا پیسہ کما لیا۔ جیسے بہت سارا پیسہ کما لیا تو جو اس کے ساتھ دوست یار تھے وہ ناراض ہو گئے، کہا ہمارا پیسہ تو نے جیت لیا۔ اس کو پکڑا 4 دوستوں نے اور اس کے روم میں لے گئے اور اس کو وہیں قتل کر کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہ اگر بروں کی صحبت میں رہو گے تو ایک نہ ایک دن تو تباہ و برباد ہونا ہی پڑے گا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول سنو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بروں کی صحبت ایک کوئلے کی طرح ہے، بروں کی صحبت ایک کوئلے کی طرح ہے۔ اگر کوئلہ گرم ہوگا ہاتھ جلائے گا، کوئلہ گرم ہوگا ہاتھ جلائے گا، اور کوئلہ ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کو کالا کرے گا۔ اگر بروں کی صحبت میں نانا مولانا میں تو اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی من دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ، یہ مشکات کی حدیث ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے،
مشکات کی حدیث ہے المرء مع من خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کی مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر، حدیث کے الفاظ سرکار ارشاد فرماتے کہ جب انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، ہم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ اگر بری صحبت میں بیٹھے ہو، بروں کی سنگت اگر تم نے اختیار کی ہے، بروں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، تو بروں کی صحبت ایک نہ ایک دن تو تمہیں تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے ان نوجوانوں کو سمجھانے کی۔ آج ہمارے نوجوان اپنے دوست یار میں ایک الگ فیلنگ آتی ان کو، ہاں دیکھا تیری بھابھی کو لے کر رات کو میں گھوم رہا تھا، منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے نوجوان جو لڑکیوں کو لے کر گھوم رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوستوں کے درمیان میری واہ واہی ہوگی، یاد رکھنا دوستوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، دوستوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرانے کے لیے تم گناہوں والے راستے پر جاؤ گے۔ اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، آج نوجوان رات میں منگیتر کو لے کر گھوم رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ کوئی حق نہیں ہے، ابھی وہ تمہارے نکاح میں نہیں آئی۔ رات کو لے کر جو گھوم رہے ہیں، سڑکوں سے نکل رہے ہیں، پارکوں میں لے جا کر گھوم رہے ہیں، اور میں ان لڑکیوں کے ماں باپ سے بھی کہوں گا کیا تمہاری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ رات کو اپنی لڑکیوں کو کسی کے ساتھ بھی بھیج دے رہے؟ ہم اتنا بیان کر کر کے لوگوں کو سمجھا کر تک گئے کہ ہماری بات کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم صرف یہاں آدھی کلاک چلانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کوئی بات، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی انسان نوجوان ہمارا اسی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا۔ وہی ہمارا انسان ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر شراب بھی پی رہا ہے۔ یہی ہمارا نوجوان جو مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور رات میں لڑکیوں کے ساتھ گھوم پی رہا ہے۔ اگر بروں کی صحبت تم نے اختیار کی ہے، سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو ایسی قوم کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ اگر گنہگاروں کے ساتھ تم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھا ہے، پاپیوں کے ساتھ تم نے اٹھتے اور بیٹھتے ہو، کو قیامت میں یہ مت سمجھنا کہ غوث پاک کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ گنہگاروں کی جولی میں جا کر بیٹھے ہو، یہ مت سمجھنا کہ شاہ عالم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو قیامت میں گنہگاروں کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نیک انسان کی صحبت مشک کی طرح ہے۔ نیک انسان کی صحبت مشک کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم عطر بیچنے والے کی دکان پر جاؤ، یا تو عطر اس سے خریدو گے تو بھی خوشبو آئے گی، یا وہ انسان تمہیں عطر تحفے میں دے گا پھر بھی خوشبو آئے گی۔ اگر تم نہ بھی خریدو، تمہیں وہ تحفہ نہ بھی دے، لیکن اگر عطر والے کی دکان پر جاؤ اور خالی وہاں رکنے کے بعد باہر آ جاؤ، پھر بھی جسم سے خوشبو آئے گی۔ عطر والے کی دکان پر جاؤ، نہ خریدو، پھر بھی اس کی دکان سے باہر نکلو گے تمہارے کپڑے سے خوشبو آئے گی۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نیکوں کی صحبت مشک کی طرح ہے، کہ اگر وہاں جاؤ گے خریدو گے تو بھی خوشبو آئے گی، تحفہ ملے گا تو بھی خوشبو آئے گی، نہ خریدا نہ تحفہ ملا، خالی تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکو گے تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی۔ اور دوسری طرف سرکار نے ارشاد فرمایا بروں کی صحبت بٹی کی طرح ہے، آگ کی بٹی کی طرح ہے۔ وہاں جاؤ گے کپڑا بھی کالا ہوگا، رنگ بھی کالا ہوگا، اور دھواں بھی تمہارے ناک میں جائے گا۔ اس لیے آج ہی سے ہم یہ فیصلہ کر لیں، دوست وہ نہیں ہے، خدا را اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ ایسے دوستوں کے پیچھے جا کر اپنا ایمان تباہ نہ کریں۔ ہاں، اگر دوستی یاری رکھانی ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، الحب فی اللہ والبغض باللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہمارا پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا۔ کس کو بنایا تھا؟ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا دوست بنایا تھا۔ ان اولیاء کرام اور ان صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے دل و دماغ میں اتاریں اور یہ فیصلہ کریں کہ مجھے بروں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا۔ بروں کی صحبت تمہیں کبھی کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی صحبت کام آئے گی تو نیکوں کی صحبت کام آئے گی۔ اس لیے میں آج
پھر سے اپنی پچھلے جمعہ والی تقریر کو دہراتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ آتماتیا کی طرف، خودکشی کی طرف، اچھا کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دوستوں کو دکھانے کے لیے شادی کے موقع پر لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں اور بیاج کے طور پر لیتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں، کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، ہر چیز کے بارے میں علماء نے کھلم کھلا رد کیا ہوا ہے۔ لوگ آج بہانہ لے کر آتے ہیں، مولانا میری لڑکی کی شادی ہے تو میرے لیے بیاج جائز ہوگا نا۔ جب اسلام نے کہا کہ بیاج جائز ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، تو پھر اگر ہم شادی کا بہانہ لے کر یا کوئی، یہ ساری صحبت کا اثر ہے۔ جیسوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے ایسے ہی بات تمہارے دماغ میں آئے گی۔ اس لیے آج ہی سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ اچھوں کی صحبت کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم ایمان والے ہیں، بولو ہیں کہ نہیں ایمان والے؟ سارے لوگ ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، ایمان لا چکے، اب اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنے کے بعد پھر حکم آیا کہ اب نیکوں کی صحبت میں بیٹھو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو۔ ولا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اب ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ بات تمہارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، اس لیے جب بات کھل گئی تو اب اللہ کا کلام ہے ولا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، حق بات ظاہر ہو جانے کے بعد اب ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔